بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن حذیفہ بن اسید الغفاری قال اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا من غرفۃ له ونحن نتذاکر فقال ما تذاکرون قالوا نذکر الساعة قال انها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آیات فذکر الدخان والدجال وخروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب ونزول عیسی ابن مریم وفتح یاجوج وماجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزیرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن من کار عدن ابین تطرد الناس الى محشرهم تبیت معهم حیث باتوا وتقیل معهم حیث قالوا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کا رقم ہے 2901۔ قیامت کی علامات کے بارے میں سب سے جامع روایت یہی ہے۔ اس میں تمام نشانیاں ایک ہی جگہ بیان کی گئی ہیں۔ ترجمہ ہے، حذیفہ بن اسید غفاری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ہم باہم گفتگو کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک کمرے سے ہماری طرف جھانکتے ہوئے پوچھا۔ مسجد کے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، تو اس لیے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہیں سے بات کریں۔ اپنے کمرے سے ہماری طرف جھانکتے ہوئے پوچھا، تم کس موضوع پر بات کر رہے ہو؟ کچھ آوازیں بلند ہوئی ہوں گی، گھر میں بھی سنی گئی ہوں گی۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے، یعنی قیامت کے موضوع پر بات ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، قیامت اس وقت تک ہرگز قائم نہیں ہوگی جب تک اس سے پہلے تم 10 نشانیاں نہیں دیکھ لو گے۔ یعنی اس میں 10 کا عدد خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا کہ 10 نشانیاں اس سے پہلے نمودار ہوں گی۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ قرب قیامت کی نشانیاں روایات میں 2 ہی بیان ہوئی ہیں، اور وہ اس وقت ظہور پذیر ہو چکی ہیں۔ حدیث جبریل میں آپ کو سنا چکا ہوں، اس میں وہ دونوں نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا، قیامت اس وقت تک ہرگز قائم نہ ہوگی جب تک اس سے پہلے تم 10 نشانیاں نہیں دیکھ لو گے۔ پھر آپ نے ان علامات کو اس طرح بیان فرمایا، یعنی وہ 10 پھر آپ نے گنوا دیں۔ 1 دھواں، دوسرے دجال، تیسرے زمین کے جانور کا ظہور، چوتھے سورج کا اپنے غروب کی جگہ سے طلوع ہونا، عیسی ابن مریم کا نزول، یاجوج و ماجوج کو کھول دینا، 3 خطوں زمین کے 3 حصوں میں یعنی مشرق، مغرب اور جزیرہ نما عرب میں زمین کا دھنس جانا، اور آخر میں یمن میں ابین کے شہر عدن کے گڑھے سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر ان کے محشر کی طرف لے جائے گی۔ یہ آگ جہاں لوگ رات گزاریں گے ان کے ساتھ وہیں رات گزارے گی، اور جہاں وہ قیلولہ کریں گے ان کے ساتھ وہیں قیلولہ کرے گی۔ یہ روایت ہے جس میں جامعیت کے ساتھ یہ 10 نشانیاں بیان ہوئیں۔ ان میں سے ایک ایک کو دیکھیے، بعض پر ہم بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، ان پر اب دوبارہ گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ جن پر اس سے پہلے گفتگو نہیں ہوئی ان کی میں یہاں وضاحت کروں گا۔ پہلی نشانی بیان ہوئی ہے الدخان، دھواں۔ اس کے بارے میں نے اپنا خیال ظاہر کیا ہے کہ اس سے مراد کوئی بڑا ایٹمی انفجار بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے خیالات ظاہر ہے کہ ہم اپنے حاضر علم کی بنیاد پر اور قیاساً ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ درست ہو۔ ایک پیشین گوئی کی گئی ہے، اس میں ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے
دھواں، اس کو سامنے رکھ کر ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی اگر دھواں ہے کہ جو عالمی سطح پر مسئلہ پیدا کر دیتا ہے تو اسی کو قیامت کی نشانی ہونا چاہیے. تو اس کی ایک تصویر موجودہ زمانے میں جو چیزیں ہم جانتے ہیں وہ ایٹمی انفجار کی صورت میں سامنے آتی ہے. ہو سکتا ہے آنے والے زمانے میں کوئی اور صورت پیدا ہو جائے. تو یہ محض ایک خیال کا اظہار ہے. اس کے بعد جو نشانیاں بیان ہوئی ہیں ان میں دوسری دجال ہے. اس پر پچھلی نشست میں ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں کہ جو اس کی تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں ان کی روشنی میں یہود میں یہ شخص اٹھے گا اور یہ ان کا مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور اس کے ذریعے سے چونکہ بڑی بڑی فتوحات بھی ہوں گی اور خاص طور پر اس علاقے میں ہوں گی، یہ جو اصفہان سے لے کر آگے عراق، شام، مشرق وسطیٰ کا علاقہ ہے، یہاں تک کہ یہ مدینے کے دروازوں پر جا پہنچے گا. اور جب وہ اس کے ساتھ یہ کہے گا کہ میں وہی مسیح ہوں اور فتوحات اس کے جلوں میں ہوں گی، تو بڑا امکان ہے کہ یہود میں بھی اس کو قبول کیا جائے اور بہت سے دوسرے لوگ بھی اس کے فریب میں مبتلا ہو جائیں. تو دجال کے بارے میں یہ تفصیلات عرض کر چکا. خروج الدابہ، اس کے بعد زمین کے جانور کا ظہور، اس پر بھی میں نے اپنا رجحان بیان کر دیا تھا اور یہ بتا دیا تھا کہ جو سب سے بڑی بحث ہمارے زمانے میں جو ظاہر قرب قیامت کا زمانہ ہے سامنے آئی ہے وہ پہلی تخلیق کی بحث ہے. نظریہ ارتقاء ہی الحاد کے لیے بہت بڑی قوت کا باعث بنا ہے کہ پہلی تخلیق کیسے ہوئی ہے. تو پہلی تخلیق کے بارے میں جو بات قرآن کے اشارات سے معلوم ہوتی ہے، بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ خروج یعنی ایک جانور پہلی تخلیق کے طریقے پر سامنے آ جائیں گے پیدا ہو کر، تو یہ اس بحث کا خاتمہ کر دے گا. مغرب سے سورج کا طلوع میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ تمثیل بھی ہو سکتی ہے اور واقعہ بھی، دونوں کا امکان ہے. تاہم جو اس کا نتیجہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس سے یہی بظاہر لگتا ہے کہ یہ واقعہ ہی ہوگا. پھر آیا ہے وہ نزول عیسیٰ ابن مریم، یعنی عیسیٰ ابن مریم کا نزول. اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس روایت کے جو اختلافات متن کے حواشی میں بیان ہوئے ہیں وہ سب ہم نے آگے تحقیق کر کے بیان کر دیے ہیں. وہ لوگ جو اس کتاب کا مطالعہ کریں گے وہ اس کی تفصیلات وہاں دیکھ لیں گے. جب ایک روایت بیان ہوتی ہے تو لوگ بیان کر رہے ہیں، 10-20 لوگ بیان کرتے ہیں تو ان کے بیانات میں اختلافات ہو جاتے ہیں. جیسے سنا یاد رکھا بیان کر دیا. تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ تمام روایات کو اور ان کے اختلافات کو اکٹھا کیا جائے. اس روایت کے جو اختلافات متن کے حواشی میں بیان ہوئے ہیں ان سے واضح ہے کہ اس کا ایک طریق وہ بھی ہے جس میں عیسیٰ ابن مریم کا نزول کا ذکر نہیں، یعنی مختلف لوگ بیان کر رہے ہیں. تو اب 10 نشانیاں ہیں، ان 10 میں ایک طریق میں عیسیٰ ابن مریم کے نزول کا ذکر نہیں، اس کی جگہ ایک اور نشانی بیان ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ریحٌ تلقی الناس فی البحر، ایک ہوا جو لوگوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گی. یعنی ایک ہوا چلے گی جو اسی طرح پھینک رہی ہوگی اور ایک آگ ہوگی جو اسی طرح ہانک رہی ہوگی. تو اس میں 10ویں نشانی وہ ہوا بیان ہوئی ہے. اس کا حوالہ متن کے حواشی میں دیکھا جا سکتا ہے، وہ آگے بیان کر دیا کہ یہ کہاں آیا ہے. یہ طریق اگرچہ موقوف ہے لیکن ہمارے نزدیک 2 وجوہ سے اس کے مضمون کے لحاظ سے ترجیح حاصل ہے. چنانچہ 10ویں نشانی اسی ہوا کو سمجھنا چاہیے. یعنی جو 10 نشانیاں ہیں ان میں یہاں اختلاف ہوا ہے، باقی میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور جو دوسرے راوی ہیں انہوں نے 10ویں نشانی ایک ہوا کو بیان کیا ہے. تو میں نے یہ عرض کیا کہ اس کو ترجیح دینی چاہیے. کیوں ترجیح دینی چاہیے؟ یعنی جب 2 باتیں بیان ہو رہی ہیں اور ثقہ لوگ بیان کر رہے ہیں اور روایت امام مسلم کی ہے تو کیوں قبول کیا جائے ایک کو اور دوسری کو کیوں رد کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح مسلم کی روایت رقم 2901 زیر بحث ہے. اس کا متن ہم پڑھ چکے ہیں.
اس کا ترجمہ بھی سنایا جا چکا ہے۔ اس میں قیامت کی 10 نشانیاں زیر بحث ہیں۔ ان 10 نشانیوں میں بعض نشانیوں کی وضاحت پیچھے ہو گئی تھی، بعض کی میں نے پچھلی نشست میں کر دی تھی۔ اب ہم یہاں پہنچ گئے تھے کہ ایک 10ویں نشانی مسیح علیہ السلام کے نزول کی بیان ہوئی ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہی روایت، یعنی یہی واقعہ، یہی روایت دوسرے طریقوں سے بھی آئی ہے۔ جب رسول اللہ نے کوئی بات بیان کی ہے، جس طرح کہ خود روایت میں ذکر ہوا ہے کہ ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ باتیں کرتے ہوئے سنا، تو گھر کے دروازے میں کھڑے ہو کر پوچھا، ہم نے جواب میں یہ کہا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک یہ 10 نشانیاں نمودار نہیں ہو جائیں گی۔ یہ بات رسول اللہ نے فرمائی، لوگوں نے سنی، سننے والے اب آگے بیان کر رہے ہیں۔ بیان کرنے میں اس جگہ اختلاف ہو گیا ہے، یعنی 10 نشانیاں بیان کرتے ہوئے بعض دوسرے طریقوں میں یہاں مسیح علیہ السلام کے نزول کا ذکر نہیں ہوا، بلکہ ایک اور نشانی بیان ہوئی ہے۔ اس کا میں نے ذکر پچھلی نشست میں کر دیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ جب ایک مجلس سے آ کر مثال کے طور پر 2 لوگ بیان کرتے ہیں، ایک شخص یہ بیان کرتا ہے کہ 10 باتیں بیان کی گئی تھیں، اس میں 10ویں بات یہ تھی، اور دوسرا بیان کرتا ہے کہ اس میں 10ویں بات وہ نہیں، یہ تھی، اور وہ کیا بات تھی؟ وہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا نزول تھا۔ تو اب اس میں سے کس کی بات کو ترجیح دی جائے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں دوسری بات، یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کا نزول نہیں، بلکہ ریح تلقی الناس فی البحر، ایک ہوا چلے گی جو لوگوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گی، اسی کو ترجیح دینی چاہیے۔ کیوں دینی چاہیے؟ اس کے کچھ دلائل ہیں جو میں نے پھر یہاں بیان کیے۔ تو میں نے لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک 2 وجوہ سے اس کو مضمون کے لحاظ سے ترجیح حاصل ہے، یعنی 2 لوگوں نے بات بیان کی ہے رسول اللہ کی مجلس سے آ کے، 2 طریقوں میں وہ بات آگے نقل ہوئی ہے، ان میں سے ایک میں مسیح علیہ السلام کا ذکر ہے اور دوسری میں کسی دوسری نشانی کا ذکر ہے، ان کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس میں سے کیوں ترجیح دی جائے، وجہ کیا ہے؟ تو میں نے لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک 2 وجوہ سے اس کو مضمون کے لحاظ سے ترجیح حاصل ہے۔ یہ 10ویں نشانی اسی ہوا کو سمجھنا چاہیے، اس صورت میں روایت کے بعد پوری ہو جائے گی۔ وہ 2 وجوہ کیا ہیں، یعنی کیوں ترجیح دی جائے؟ ایک اس وجہ سے کہ نزول مسیح کا جو وقت آگے ایک روایت میں بیان ہوا ہے، نزول مسیح کی بہت سی روایتیں ہیں، وہ آگے زیر بحث بھی آئیں گی، تو اس میں ایک وقت بیان ہوا ہے کہ یہ کب ہوگا۔ یعنی اگر مثال کے طور پر مستقبل کی کسی چیز کی پیشین گوئی کی گئی ہے اور اس میں وقت بیان ہو گیا ہے، جیسے پہلی اور دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے، تو اب اگر کوئی پیشین گوئی ہو کہ جیسے ہی پہلی جنگ عظیم ہوگی اور اس کا معاہدہ لکھا جائے گا تو آسمان پر فلاں چیز نمودار ہو جائے گی، تو پہلی جنگ عظیم کے بعد اگر وہ واقعہ نہیں ہوا تو پھر پلٹ کے دیکھنا پڑے گا نا کہ پیشین گوئی درست تھی یا درست نقل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ تو نزول مسیح کا وقت بیان ہوا ہے روایتوں میں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ محض یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ ہوگا، اس کا ایک ٹائم باقاعدہ بیان ہوا ہے۔ اب ذرا سنیے وہ کیا ہے۔ ایک اس وجہ سے کہ نزول مسیح کا جو وقت آگے ایک روایت میں بیان ہوا ہے وہ فتح قسطنطنیہ کے فوراً بعد تھا، یعنی اس میں بیان ہوا ہے کہ جس وقت قسطنطنیہ فتح ہوگا اس کے فوراً بعد وہ لشکر جو اس کو فتح کر کے نکلے گا، اس نے ابھی اپنی تلواریں زیتون کے درختوں کے ساتھ لٹکائی ہوں گی کہ یہ اطلاع آ جائے گی دجال آ گیا ہے، اور جیسے ہی یہ اطلاع آئے گی تو وہ
آگے بڑھیں گے، اور جیسے ہی آگے بڑھیں گے تو وہاں دمشق میں یعنی شام تک پہنچیں گے چند مہینے میں، اور وہاں سیدنا مسیح کا نزول ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک باقاعدہ متعین وقت ہے جو پیشین گوئی میں ذکر کر دیا گیا تھا۔ ایک اس وجہ سے کہ نزول مسیح کا جو وقت آگے ایک روایت میں بیان ہوا ہے وہ فتح قسطنطنیہ کے فوراً بعد تھا۔ یہ فتح 1453 عیسوی میں ہو چکی ہے، یعنی اب تو کم و بیش 500-550 سال اس پر گزر گئے۔ جو صاحب علم، ہر صاحب علم اس بات سے واقف ہے کہ اس کے بعد اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ تو ایک تو خود روایتوں میں جو وقت مقرر ہوا ہے یہ واقعہ اس پر نہیں ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اگر یہ فرمایا تھا تو پھر تو زمین و آسمان ٹل سکتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو صاف واضح ہو گیا کہ یا تو بات غلط نقل ہوئی ہے یا بات کو سمجھنے میں غلطی لگ گئی، یعنی یہ بات ایسے نہیں کہی گئی تھی۔ یہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ کیا امکان تھا۔ دوسری کیا وجہ ہے، یعنی یہ تو ایک پہلو ہوا کہ اب اس کو کیسے بانا جائے، جبکہ وقت ہی گزر گیا۔ جس وقت ہونا تھا، جس کو متعین طور پر بتایا گیا تھا، کن لوگوں کے ہوتے ہوئے اس کو ہونا تھا، وہ سب روایت میں بیان ہوا ہے۔ نہیں ہوا تو اب کیا کیا جائے، یہ بیان ہی تو ہو نہیں سکتا۔ دوسرے اس وجہ سے کہ مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو تصریحات قرآن میں وارد ہیں، یعنی اب اللہ کی کتاب پر آ جائیے، یہ تو خود روایت نے مسئلہ پیدا کر دیا۔ اب قرآن میں آ جائیے تو قرآن میں جو تصریحات ہیں وہ ان کے اس نزول کو کسی طرح قبول نہیں کرتی۔ چنانچہ اپنی کتاب میزان کے باب ایمانیات میں قیامت کی علامات کے زیر عنوان ہم نے لکھا ہے، تو وہاں میں نے پھر وہ تینوں چیزیں بیان کی ہیں جو قرآن مجید سے متعلق ہیں، اور وہ تینوں چیزیں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یعنی یہ واقعہ جس طرح کے لوگ بیان کرتے ہیں، جس طرح کے عام طور پر رائج ہے، اس صورت میں قرآن مجید اس کو قبول نہیں کرتا۔ کیوں قبول نہیں کرتا؟ وہ تینوں چیزیں کیا ہیں میں نے ان کو بیان کیا ہے، وہاں سے میں اس کو یہاں نقل کر رہا ہوں۔ اولاً اس لیے، پہلی بات کیا ہے؟ اولاً اس لیے کہ مسیح علیہ السلام کی شخصیت قرآن مجید میں کئی پہلوؤں سے زیر بحث آئی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں تو مسیح کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوا، ان کی شخصیت، ان کا کام، ان کی ولادت کئی پہلوؤں سے زیر بحث آئی ہے۔ ان کی دعوت اور شخصیت پر قرآن نے جگہ جگہ تبصرہ کیا ہے، یعنی ایک دو جگہ نہیں ہے، کئی جگہوں کے اوپر ان کی دعوت اور نتائج پر، ان کو کیا معاملات پیش آئے، تبصرہ کیا ہے۔ روز قیامت کی ہلچل بھی قرآن کا خاص موضوع ہے، یعنی قیامت بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو قرآن کے لیے اجنبی موضوع ہے، قرآن کا اصل مضمون وہی ہے، وہ جگہ جگہ اس کو بیان کر رہا ہے، اسی کا انظار کر رہا ہے۔ ایک جلیل القدر پیغمبر کے زندہ آسمان سے نازل ہو جانے کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یعنی یہ سیدنا مسیح کی زندگی کا کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہے کہ ایک دن وہ نماز پڑھائیں گے اور رفع یدین کریں گے۔ زندہ آسمان سے آنے کا ذکر ہے، لیکن موقع بیان کے باوجود، یعنی جگہ جگہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس بات کو بیان ہونا چاہیے تھا، اس واقعے کی طرف کوئی ادنا اشارہ بھی قرآن کے بین الدفتین کسی جگہ مذکور نہیں۔ یعنی پڑھ جائیے پورے قرآن کو، وہ زیر بحث ہیں، ان کی شخصیت زیر بحث ہے، ان کے احوال زیر بحث ہیں، ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا زیر بحث ہے، ان کی وفات زیر بحث ہے، لیکن کوئی ادنا اشارہ بھی اس طرف نہیں ہے۔ علم و عقل اس خاموشی پر مطمئن ہو سکتے ہیں، یعنی آدمی اس خاموشی کو قرآن میں دیکھے اور پھر اتنی بڑی بات کے بارے میں مطمئن ہو جائے، کوئی بات نہیں، اگر اللہ نے ذکر نہیں کیا اسے باور کرنا آسان نہیں ہے۔ پہلی چیز یہ ہے۔ ثانیاً دوسرا کیا ہے؟ ثانیاً اس لیے کہ سورہ مائدہ میں قرآن نے مسیح علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک مکالمہ نقل کیا ہے، ایک گفتگو نقل ہوئی ہے جو قیامت کے دن ہوگا۔ یعنی یہ بتایا ہے کہ قیامت میں ہم مسیح کے ساتھ یہ بات چیت کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان سے نصارہ کی اصل گمراہی کے بارے میں پوچھیں گے، یعنی سوال یہ کیا جائے گا کہ یہ تم نے ان کو کہا تھا کہ مجھے معبود بنا لو اور میری ماں کو بھی معبود بنا لو۔ بڑا تیکھا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں پوچھوں گا
کہ کیا تم نے یہ تعلیم انہیں دی تھی کہ مجھ کو اور میری ماں کو خدا کے سوا معبود بناؤ؟ اس کے جواب میں وہ دوسری باتوں کے ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ میں نے تو ان سے وہی بات کہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، اور جب تک میں ان کے اندر موجود رہا اس وقت تک دیکھتا رہا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو میں نہیں جانتا کہ انہوں نے کیا بنایا اور کیا بگاڑا ہے۔ یہ جواب وہ دیں گے۔ اس کے بعد تو آپ ہی ان کے نگران رہے، یعنی پروردگار تو دیکھتا رہا ہے، مجھے تو اس کے بعد کا کوئی پتہ نہیں۔ اس میں دیکھ لیجئے، مسیح علیہ السلام اگر ایک مرتبہ پھر دنیا میں آ چکے ہیں تو یہ آخری جملہ کسی طرح موضوع نہیں، یعنی یہ بات ان کو کہنی ہی نہیں چاہیے۔ اس کے بعد تو انہیں کہنا چاہیے کہ پروردگار میں ان کی گمراہی کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور ابھی کچھ دیر پہلے میں انہیں اس پر متنبع کر کے آیا ہوں، یعنی میں نے تو ابھی چند روز پہلے ان کے کان گرم کیے ہیں جا کے، تو اس لیے میرا کیا قصور۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے اور جس طرح پھر انہوں نے دعا کیا وہ سورہ مائدہ کے آخر میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت اس کے بعد میں نے نقل کر دی ہے، یہ سورہ کے آخر کا مضمون ہے۔ ہم صحیح مسلم کی روایت رقم 2901 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں قیامت کی نشانیاں زیر بحث ہیں۔ ان نشانیوں میں نزول مسیح کی نشانی پر کچھ چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ خود روایت بیان کرنے والوں نے نزول مسیح کی نشانی روایت کی ہے، اور اسی بات کو اسی مجلس میں رسول اللہ کی گفتگو کو کچھ دوسرے لوگوں نے جب بیان کیا ہے تو انہوں نے یہ نشانی بیان نہیں کی، اس کی جگہ ایک دوسری نشانی کا ذکر کیا ہے۔ ان میں اب کس بنیاد پہ ترجیح دی جائے؟ تو اس میں نے دو باتیں عرض کی تھیں۔ ایک یہ عرض کی تھی کہ خود نزول مسیح کی روایتوں میں اس کا وقت بیان کھو گیا ہے، یعنی بتا دیا گیا ہے کہ یہ کب ہوگا، اور بہت صراحت کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ یہ فتح قسطنطنیہ کے فوراً بعد ہوگا۔ تو وہ 1453 میں ہو گئی، اب اس پر صدیاں گزر گئی ہیں، کچھ نہیں ہوا۔ کسی پیشین گوئی کے بارے میں اگر یہ صورت پیدا ہو جائے تو پلٹ کے دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کی نسبت اللہ کے پیغمبر کی طرف درست تھی، کیا اس میں جو بات کہی گئی تھی اس کو سمجھنے میں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، پھر دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ پوری نہیں ہوئی۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر ایک پیشین گوئی کرے، اس کا وقت مقرر کرے اور وہ پوری نہ ہو؟ یہ تو کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے گفتگو کی ہے اور یہ پوچھا ہے کہ قیامت کے قرب کی نشانیاں بتائیے، جو دو نشانیاں بتائی ہیں وہ تو اس وقت پوری کائنات دیکھ رہی ہے، ارب بھر پوری ہو گئی، تو اس لیے یہ تو ہو نہیں سکتا۔ وہ وقت آ گیا، وہ گزر گیا، اس پر صدیاں گزر گئیں، لیکن نزول مسیح نہیں ہوا۔ اس کے بعد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسے قبول نہیں کرتا، یعنی اس کو ایک واقعے کی حیثیت سے قبول نہیں کرتا۔ اس میں دوسری چیز زیر بحث تھی، یعنی تین چیزوں کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے، اور وہ حصہ پڑھا تھا جو میری کتاب میزان میں علامات قیامت کے باب سے لیا گیا ہے۔ دوسری چیز سورہ مائدہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہے، اس کا خلاصہ میں نے بیان کر دیا تھا۔ یہ مائدہ کی آیت 117 ہے، اس میں جو آخری جملہ ہے جو کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا، وہ جملہ یہ ہے کہ ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ اللہ نے پوچھا تھا کہ یہ تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو پوجا کرو، وہ کہتے ہیں میں نے تو ان سے وہی بات کہی تھی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی۔ میں ان پر نگران رہا جب تک میں ان کے درمیان تھا، پھر جب آپ نے مجھے وفات دی تو اس کے بعد آپ ہی ان کے نگران رہے اور آپ ہر چیز پر گواہ ہیں۔ یعنی انہوں نے پوری طرح اپنی برات ظاہر کر دی، میرا کوئی تعلق نہیں اس سے، میں نہیں جانتا یہ بعد میں کیا کرتے رہے ہیں، جب تک میں تھا میں نے ان کو یہی بات بتائی تھی۔ اس پر میں نے
یہ عرض کیا تھا کہ اس میں دیکھ لیجئے مسیح علیہ السلام اگر ایک مرتبہ پھر دنیا میں آ چکے ہیں تو یہ آخری جملہ کسی طرح موضوع نہیں، یعنی وہ اگر آ چکے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ آخری جملہ وہ کیسے بول سکتے ہیں؟ ان کو تو پھر کہنا چاہیے کہ میں تو ابھی قیامت سے چند روز یا چند مہینے یا کچھ عرصہ پہلے ان کے کان گرم کر کے آیا ہوں، میں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا۔ اس کے بعد تو انہیں کہنا چاہیے کہ میں ان کی گمراہی کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ صرف یہی نہیں کہہ رہے ہو، کہتے ہیں میں جانتا ہی نہیں یہ کیا کرتے رہے، مجھے نہیں معلوم، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میرے زمانے میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، میں جب تک نگران رہا اس وقت تک تو یہی بات کہی جا رہی تھی کہ اللہ ہی رب ہے، یہی میں نے ان کو بتایا تھا۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتہ کیا کرتے رہے ہیں۔ آپ البتہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، تو آپ ہر چیز کے گواہ بھی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کیوں اس راستے پر چلے گئے۔ وہ یہ کہہ دیں گے کہ میں ان کی گمراہی کو اچھی طرح جانتا ہوں، ابھی کچھ دیر پہلے انہیں اس پر متنبع کر کے آیا ہوں، یہ کہنا چاہیے انہیں، نہیں کہا۔ تو یہ دوسری بات تھی۔ ثالثاً، تیسری، اس لیے کہ سورہ آل عمران کی ایک آیت میں، یہ مائدہ تھی، سورہ آل عمران کی ایک آیت میں قرآن نے مسیح علیہ السلام کے بارے میں قیامت تک کا لا عمل بیان فرمایا ہے۔ یعنی یہ ایک آیت ہے جس میں سورہ آل عمران میں جب ان کا پورا قصہ زیر بحث آ گیا، ان کی پیدائش، کیا ہوا معاملہ، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، قوم کا رد عمل زیر بحث آ گیا، گویا ان کی پوری سرگزشت دعوت سورہ آل عمران میں زیر بحث ہے۔ اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے اور اس میں قیامت کا ذکر کر کے سنایا ہے، یعنی قیامت تک میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، ایک ایک چیز کو بیان کیا ہے۔ یہ موقع تھا، سورہ آل عمران کی ایک آیت میں قرآن نے مسیح علیہ السلام کے بارے میں قیامت تک کا لا عمل بیان فرمایا ہے۔ یہ موقع تھا کہ قیامت تک کے الفاظ کی صراحت کے ساتھ، یعنی جب یہ الفاظ بھی آ گئے قیامت تک یہ کروں گا، تو قیامت تک کے الفاظ کی صراحت کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بیان کر رہے ہیں جو ان کے اور ان کے پیرووں کے ساتھ ہونے والی ہیں، تو یہ موقع تھا نا، یہ بھی بیان کر دیتے کہ قیامت سے پہلے میں ایک مرتبہ پھر تجھے دنیا میں بھیجنے والا ہوں۔ جب یہ ساری بات قیامت تک، ایک تو یہ ہے کہ اس وقت کی کوئی بات ہے، اس میں آیت میں الفاظ آ گئے ہیں یہ، مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ سیدنا مسیح کو آنا ہے تو یہ خاموش کیوں ہے؟ یعنی کیا وجہ ہے کہ یہ ساری بات بیان ہو گئی لیکن یہی ایک بات بیان نہیں کی؟ اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ آیت کیا ہے؟ وہ یہ ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت 55 ہے، انی متوفی کا ورافع کا الیہ و مطہر کا من الذین کفروا و جائل الذین اتبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الیہ مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اس کا آخری حصہ بھی بہت غور کا تقاضا کرتا ہے۔ اب ذرا ترجمہ سنیے، میں نے فیصلہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا، دعوت ختم ہو گئی، قوم نے ان کو مار دینے کا فیصلہ کر لیا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تجھے وفات دوں گا، یہ پہلی بات کہی، اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تیرے ان منکروں سے تجھے پاک کروں گا، یعنی یہ اب غلاظت کا ڈھیر ہے، ان سے نکال لوں گا میں تجھے، اور تیری پیروی کرنے والوں کو، یعنی جو اب تجھے ماننے والے پیدا ہوں گے کو قیامت کے دن تک ان منکروں پر غالب رکھوں گا۔ یہ حضرت مسیح کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور یہ خود قیامت کی نشانی بن گیا ہے۔ یعنی آج سے 2000 سال پہلے یہ اعلان کیا گیا کہ میں تیرے ماننے والوں کو، جب ماننے والا کوئی تھا ہی نہیں، یعنی ماننے والے کیا تھے؟ وہ 8-10 بیچارے جو وہاں پہاڑ کی کھو میں بیٹھے ہوئے کوشش کر رہے تھے کہ اپنے پیغمبر کو بچائیں کیسے، اور جب ایک ان میں سے مخبری کر رہا تھا چند روپے لے کے، یہ اس وقت فرمایا ہے کہ ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب یہ یہود ہیں جنہوں نے تیرا انکار کر دیا ہے، یہ آخری حجت تھی ان پر، اس کے بعد اب قیامت تک تیرا نام لیوا بھی جو کوئی پیدا ہوں گے ان کو ان کے اوپر غلبہ حاصل رہے گا، اور قیامت کے دن تک یہ صورتحال تبدیل نہیں ہوگی۔ تو دیکھیے کتنی بڑی نشانی بن گئی۔ اسی کو ایک دوسری سورہ میں کہا ہے
کہ مسیح تو اپنے وجود سے قیامت کی نشانی ہے، یعنی جب چاہو اس کو دیکھ لو۔ تو یہاں قیامت کے دن تک کیا لایا عمل ہے وہ بیان کیا، فرمایا کہ ثم الیہ مرجعکم، کہ یہ رہے گا قیامت تک معاملہ، پھر تم سب کو، یہود بھی، تمہارے ماننے والے بھی، سب میرے پاس آنا ہے، بالآخر میرے پاس آنا ہے۔ پھر میں کیا کروں گا؟ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، سو اس وقت میں فیصلہ کروں گا ان چیزوں کا جن میں اختلاف رہا ہے۔ تو اگر وہ آ گئے ہیں تو اختلاف کا تو فیصلہ کر کے چلے جائیں گے۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ پوری بات بیان کر دی ہے، کوئی سرے سے گنجائش ہی اس کی نہیں چھوڑی کہ اس کے بعد بھی آدمی یہ خیال کرے کہ وہ اس طرح جیسے روایتوں میں بیان ہوا ہے آسمان سے اتریں گے اور آ کر عیسائیوں کو ان کی غلطی بتا دیں گے، یہودیوں پر ان کی غلطی واضح کر دیں گے، مسلمانوں پر ان کی غلطیاں واضح کر دیں گے۔ اگر یہ سب ہو گیا ہے تو پھر خدا نے یہ کس چیز کا فیصلہ سنانا ہے؟ تو اس کا کوئی سوال نہیں ہے۔ یہ وہ تین چیزیں جو قرآن مجید سے میں اس لیے عرض کر دی ہیں کہ ان کے ہوتے ان روایتوں کو اس طرح نہیں مانا جا سکتا۔ پھر کیا یہ روایتیں کسی نے بنا لی ہیں یا ان کا کوئی مدعا اور ہے؟ تو میرا زاویہ نظر یہی ہے کہ نہیں، ان کا مدعا بالکل اور ہے، اس کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ اس وقت کا موضوع نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ بات تو پایہ تکمیل کو پہنچی، اگلی نشانیوں پر اب ہم اگلی نشست میں بات کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔